بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اب اپنے سب سے پاکیزہ اور چنیدہ گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے آنے کو اور ہم سب کے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس کو ذخیرہ آخرت بنائے. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں مختصر سی زندگی دی ہے اور دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کا ایک مقصد ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری اطاعت کریں، فرما برداری کریں اور کامیاب بن کر میرے پاس آ جائیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، تمہیں عذاب دینے میں مجھے مزہ نہیں آتا، لیکن انسان جب حد سے آگے نکل جاتا ہے نافرمانی میں اور سرکشی میں، تو پھر اللہ رب العزت تھوڑے سے جھٹکے دے کر اس انسان کو ہلاتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے بندے میرے سامنے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں اور کسی طریقے سے واپس لوٹ کر آ جائیں. تو اللہ نے ہم سب کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے، کامیاب ہونے کے لیے بھیجا ہے. ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے ہر لائن کے اندر، اور اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن آج ہم لوگ کامیابی جو تلاش کرتے ہیں وہ دنیا کو خوش کرنے میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. حالانکہ دنیا تو چند روز کی ہے، ایک نہ ایک دن اس کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو کامیابی جو رکھی ہے اللہ رب العزت نے اپنے مبارک دین کے اندر رکھی ہے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقے کے اندر رکھی ہے. جی ہاں، اب جس انسان نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو نورانی اور پاکیزہ بنا لیا ہوگا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی عزت دیں گے. اور جو انسان اس دنیا سے من چاہی زندگی گزار کر جا رہے ہیں، تو انہیں تھوڑے وقت کے لیے دنیا کے اندر تو سکون مل جائے گا، لیکن جو وہ نافرمانی کر کے گئے ہیں اس دنیا سے اور اللہ کو ناراض کر کے گئے ہیں، تو اس کا انجام اللہ کی بارگاہ میں بھگتنا پڑے گا، اس کی پکڑ ہوگی بڑی سخت. اس لیے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ کے فیصلے پر اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو بھی حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور قیامت تک انسانوں کے ساتھ جو حالات پیش آتے رہیں گے، کہ وہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی تقدیر کے اندر لکھ چکا ہے کہ یہ تو ہونا ہے. اب اس کے بعد انسان ہیلا جوئی کرے، بہانے تلاش کرے کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہونے کو تھا، تو یہ اللہ رب العزت کی تقدیر کے اوپر اعتراض کرنے والی بات ہے. تو اس لیے بندوں کے سامنے اور امت کے سامنے جو حالات پیش آ رہے ہیں، ان حالات کے پیچھے اللہ رب العزت کی کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ہماری عقل جو ہے، ہماری عقل اتنی وسیع نہیں ہے.
بلکہ ایک محدود دائرہ ہے ہماری عقل کا. جہاں تک ہماری سمجھ میں بات آتی ہے ہم وہیں تک سوچتے ہیں. کوئی کام ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, ہماری عقل میں جتنی بات آئی وہاں تک ہم نے سمجھ لی. اس سے آگے کی بات کہ وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اس لیے اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا انسان کو بہت ہی زیادہ ضروری ہے, اور یہ بہت بڑی کامیابی کی علامت ہے. اگر ہر انسان اس چیز کو سمجھ لے کہ میرے ہر کام کے پیچھے اللہ نے ایک مصلحت چھپا رکھی ہے, اور میں جو بھی کام کرتا ہوں اور مجھے روزمرہ کی روزی ملنے والی کہ اللہ رب العزت نے میرے مقدر میں جتنی لکھی ہے وہ تو مجھے مل کر ہی رہے گی. اگر یہ چیزیں بندوں کے ذہن میں بیٹھ جائے اور انسان اس بات کو تسلیم کر لے تو یہ اس کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا, 3 بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, قاسم, عبداللہ اور ابراہیم. تینوں بیٹوں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا. اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں. جب بیٹے کی وفات ہوئی اور بچے اپنے والدین کے لیے بڑے عزیز ہوتے ہیں, بڑے محبوب ہوتے ہیں, شادی کے بعد والدین دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو نیک صالح اولاد عطا فرما. تو شادی کے بعد اولاد کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت عظیم نعمت ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ نے کیا فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہیں اور دل میں رنج بھی ہے, تکلیف بھی ہے اور صدمہ بھی بہت ہے, لیکن ہماری تقدیر میں اللہ رب العزت نے یہی لکھا تھا, اس لیے ہم اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. تو اللہ کے ہر فیصلے کے اوپر راضی رہنا یہ انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی کی علامت ہے. جی ہاں, اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے کہ جو میرے رب کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں. کسی بندے نے ان سے آ کے سوال کر لیا کہ حضرت کیسے مزاج ہے آپ کے؟ تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شخص سے کیا مزاج پوچھتے ہو کہ اس دنیا کے اندر, کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے, وہ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے, تو مجھ سے زیادہ عیش و آرام میں اور راحت میں کون انسان ہو سکتا ہے؟ اس سوال کرنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی, یہ تو آج تک یہ بات تو کسی سے نہ سنی اور کسی نے نہ کہی, لیکن آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کائنات کے اندر, دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے؟ حالانکہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو اللہ سے ہم کلامی کا جن کو شرف حاصل ہوتا ہے, ان کی زبان سے بھی یہ کلمات, یہ جملے نہیں نکلتے کہ انبیاء نے یہ کہہ دیا ہو, کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ کائنات کے اندر جو بھی نظام چل رہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے, کہ کسی نبی کی زبان سے بھی یہ جملہ نہیں سنا. آپ نے کیا سوچ کر یہ بات کہی؟ تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو اپنے مولا کی مرضی کے مطابق بنا لیا کہ جو میرے رب کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے. تو اس لیے دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے, کیونکہ میری مرضی اسی میں ہے جس میں میرے مولا کی مرضی ہے. کتنی خوبصورت بات کہی حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے. اس لیے یہ بات کہی کہ دنیا میں, کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. اس لیے ہم میں سے ہر انسان کو یہ بات تسلیم کرنی بہت ہی زیادہ ضروری ہے, اور یہ کامیابی کی بہت بڑی علامت ہے کہ کل جو بھی ہوا وہ سب اللہ تعالیٰ کی, اس کے اندر کیا حکمت تھی, اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا, اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی اللہ کر رہے ہیں, اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ بھی اللہ ہی کریں گے. اور ان واقعات کے پیچھے کیا کیا مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی اللہ ہی رب العزت بہتر جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. جی ہاں,
اس لیے بھائیو بزرگو دوستو ایک بڑا عبرتناک واقعہ لکھا قرآن کریم نے بیان فرمایا. دیکھو اللہ کے ہر کام کے پیچھے ایک مصلحت ہوتی ہے. جب اللہ رب العزت نے ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. حالانکہ روئے زمین کے اوپر نبی سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہوتا. ان کی بات اپنی جگہ درست تھی, لیکن اللہ رب العزت کو یہ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پسند نہیں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. حالانکہ اپنے علم کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہیے تھا, یہ انصاف کی بات تھی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ اب ہم تمہیں ایک ایسے بندے کے پاس بھیجیں گے کہ جو علم میں تم سے بھی زیادہ ہے. اور واقعہ بڑا مشہور ہے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کہ وہ تم سے بھی زیادہ جاننے والے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا, روانہ ہو گئے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب یہ پہلا سفر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لے لیا کہ میں جو کچھ کروں گا اس میں آپ دخل اندازی بالکل نہیں کریں گے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا, ٹھیک ہے نہیں کہوں گا. اب سفر جو ہونا تھا وہ سمندری سفر تھا, کشتی کے ذریعے سے. اب جب سفر کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھے تو پہلی ہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج کے خلاف ہو گئی. کشتی کے تختے ہی اکھاڑ دیے حضرت خضر علیہ السلام نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور حیران ہو کر کے پوچھا لقد جئت شیئا امرا. سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے پورا یہ واقعہ بیان فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا لقد جئت شیئا امرا, یہ تم نے کیسا عجیب کام کر دیا کہ جس کشتی کے اندر ہم سوار ہیں اور یہ کشتی ہمیں اس دریا کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک پہنچائے گی, آپ نے اس کشتی کے تختے ہی توڑ دیے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں چپ چاپ ہو کر کے میرے ساتھ چلنا پڑے گا, مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے. لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا, کہ اگر میں کوئی چیز بھول چوک مجھ سے ہو جائے تو تم اس پر میری پکڑ نہیں کرو گے اور میرے کام میں میرے لیے مشکلیں پیدا نہیں کرو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے معافی چاہتا ہوں, اب نہیں بولوں گا. اب جب کشتی سے جو ہے اتر گئے اور سمندر کے پار پہنچ گئے تو ایک معصوم چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر ڈالا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو غصہ بہت تیز تھا, پارا ہائی ہو گیا اور اس بار پھر ٹوک دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ نے یہ کیا کیا, ایک معصوم اور بے گناہ بچے کو ہی قتل کر ڈالا. کیونکہ وقت کے نبی بھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کسی معصوم بچے کو قتل کر دینا یہ بہت بڑا سنگین جرم تھا اور بہت بڑا گناہ تھا. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوک دیا. اور اب کے اس بار کیا جملہ لقد جئت شیئا نکرا, یہ تم نے کیا معاملہ کیا, ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے ساتھ چپ چاپ ہو کر کے سفر کرنا, کہ میری بات پر اعتراض اور میری پکڑ آپ نہیں کرو گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. تو دیکھو سارے واقعات مزاج کے خلاف آ رہے ہیں, یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. سارے واقعات مزاج کے خلاف ہیں, لیکن ان واقعات کے پیچھے اللہ رب العزت کی کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں اور کیا مصلحتیں چھپی ہوئی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اس کشتی کے جو تختے میں نے اکھاڑے وہ اس لیے اکھاڑے ہیں کہ یہ غریب کی کشتی ہے, اور یہ جب سمندر کے اس پار جو ہے ایک بادشاہ رہتا ہے وہ ان غریبوں کی کشتی چھین لیا کرتا ہے اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا کرتا ہے, اور کشتی جو ہے اسی رخ پر جا رہی تھی اس لیے میں نے کشتی کے تختے ہی اکھاڑ دیے.
اور اس بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ وہ آگے چل کر خود بھی نافرمان بنتا اور اپنے والدین کو بھی دین سے دور کرتا. یہ ساری بات یہاں سے سمجھ میں آ گئی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور اللہ رب العزت بھی یہی دکھانا چاہتے تھے کہ ظاہراً جو تمہارے سامنے واقعات پیش آ رہے ہیں بظاہر تو دیکھنے میں وہ بہت برے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان واقعات کے پیچھے اللہ رب العزت کی کیا حکمتیں اور کیا مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور ہم اپنی ناقص عقل کے دائرہ، ہماری جو ناقص عقل کا دائرہ ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا یہ انسان کی کامیابی کی بہت بڑی علامت ہے. اللہ رب العزت کے ہر فیصلے کے اوپر ایک واقعہ بڑا عبرتناک کتابوں کے اندر لکھا ہے. ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ملک الموت سے پوچھا کہ ملک الموت، میں نے تمہیں انسانوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری دی ہے، اس پر مقرر کیا ہے، کیا کبھی کوئی وقت ایسا آیا ہے کہ جب تمہیں کسی انسان کی روح نکالتے وقت، قبض کرتے وقت تمہیں درد محسوس ہوا ہو، تکلیف محسوس ہوئی ہو؟ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ اللہ، مجھے دو جگہ پر بہت رحم آیا، بہت ترس آیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے کہاں پر آیا؟ کہ اللہ، ایک مرتبہ سمندر میں ایک جہاز جا رہا تھا اور ایک طوفان آیا اور اس طوفان نے اس جہاز کو ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا. کئی سارے انسان ڈوب کر کے مر گئے. جن کو تختے ملے انہوں نے تختوں کا سہارا لے کر وہ بچ گئے. اسی میں ایک عورت تھی، حاملہ عورت، اس کو بھی ایک تختہ ملا اور وہ اس تختے کے اوپر سوار ہو گئی اور وہ حاملہ عورت تھی اور اسی تختے کے اوپر اس نے اپنے بچے کو جنم دیا. وہی اس بچے کی پیدائش ہوئی. جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی آپ کی طرف سے مجھے حکم ملا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لو. کہ اللہ، مجھے اس وقت بہت رحم آیا، بہت ترس آیا کہ اس بچے کا کوئی باپ نہیں ہے، اس بچے کا کوئی گھر نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، لے دے کے بس یہ ایک ماں بچی ہے اور اس ماں کی روح نکالنے کے لیے بھی آپ نے مجھے حکم دے دیا. تو اس کی ماں کی روح جو نکالی میں نے، اس وقت مجھے بہت ترس آیا کہ اس سمندر کے بیچ میں بے یار و مددگار یہ بچہ اپنی پرورش کیسے پائے گا اور کون اس کو سنبھالے گا. ایک جگہ تو یہ تھی، اور دوسری جگہ کہ ایک انسان نے اپنی زندگی بھر محنت کر کے، اپنے پاس سرمایہ حاصل کر کے اور زندگی بھر کی دولت، ہیرے جواہرات جنت بنانے میں لگوا دی، جنت بنانے میں لگوا دی. اور یہ تہیہ اپنے دل کے اندر عزم کر لیا تھا کہ جب تک یہ میری جنت مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک میں اس کو اندر سے جا کر نہیں دیکھ سکتا، اندر کے مناظر نہیں دیکھ سکتا. جس دن یہ مکمل ہو جائے گی اس دن دیکھوں گا. تو اپنی زندگی بھر کا سرمایہ اس نے اس جنت کو بنانے میں لگوا دیا. پھر جب ایک مدت کے بعد اس کی بنائی ہوئی جنت مکمل ہو گئی اور وہ دیکھنے کے لیے اس جنت کے اندر داخل ہونے لگا، ابھی اس کا ایک پیر جنت کے اندر تھا اور ایک پیر باہر تھا. آپ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ملک الموت اس کی روح نکال لو. تو وہاں پر مجھے بہت ترس آیا کہ ایک انسان کہ جس نے زندگی پر محنت کی اور یہ آدمی بہت ہی برا تھا، اس کی برائی ایک طرف، لیکن کم سے کم ایک بار اپنی آنکھوں سے اپنی بنائی ہوئی جنت کو تو دیکھ لیتا. وہاں پر مجھے بہت ترس آیا. اللہ رب العزت کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے، ملک الموت، تو نے ایک ہی بچے کے اوپر 2 مرتبہ ترس کھایا، تو نے ایک بچے کے اوپر 2 مرتبہ ترس کھایا. وہ سمندر میں جس بچے کی ماں کی تم نے روح قبض کی تھی اور اس بچے کو تختے پر چھوڑ کر بے یار و مددگار تم وہاں سے چلے گئے تھے، یہ بچہ وہی ہے شداد جس نے جنت بنوائی. ایک بچے کے اوپر 2 بار ترس کھایا. تو بات دراصل یہ ہے بھائیو، بزرگوں، دوستو، کہ کس کی پرورش کیسے ہونی ہے، کس کو کیسے پالنا ہے، نظام غیبی کیا ہے، یہ سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. ہمارے سامنے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، پیش آنے والے واقعات، ان واقعات کے پیچھے کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، کیا مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں، اس کو ہم نہیں جانتے، اس کو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں. اس لیے اللہ کی ہر تقدیر کے اوپر راضی رہنا چاہیے انسان کو کہ آج میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا کہ اس میں اللہ کی مصلحت ہے.
آج میرے سامنے یہ حالات پیش آ گئے کہ اس میں یہ اللہ کی مصلحت ہے. فلسطین، غزہ، حماس میں جو آج حالات پیدا ہو رہے ہیں، ہم کو بظاہر تو دیکھنے میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے کتنے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی کیا مصلحت چھپی ہوئی ہے. وہاں پر لوگ جو شہید ہو رہے ہیں اور مسلمان اتنی تنزلی کا جو شکار ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی کیا مصلحت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لہذا ہمارا کام کیا ہے؟ صبر کرنا اور شکر کرنا اور اللہ کے ہر فیصلے کے اوپر راضی رہنا. یہ بات تو طے ہے کہ کوئی اس امت کو ختم نہیں کر سکتا، یہ بات منظور کر لی گئی. کوئی اس امت کو مٹا نہیں سکتا. اللہ کا دین باقی رہے گا، یہ امت باقی رہے گی، اللہ کا قرآن باقی رہے گا. کوئی انسان اس امت کو مٹا نہیں سکتا. جی ہاں، کیونکہ ساری کائنات کس کے لیے بنائی اللہ نے؟ ایمان والے کے لیے ہی بنائی ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی جانب سے تھوڑے سے حالات انسانوں کے اوپر پڑ جائے اور پڑیں گے، یہ تو الگ بات ہو گئی، لیکن کوئی انسان اس امت کو مٹا نہیں سکتا. اس لیے اللہ کے ہر فیصلے پر واللہ ناصر دین ہی، اللہ اپنے دین کے لیے مدد کرنے والا ہے، اللہ اپنے دین کا مددگار ہے. اس لیے جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے لے کر آئے ہیں، اس پر راضی رہنا، خوش رہنا اور اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے زندہ کرنا، یہ میرے پیارے بھائیوں یہ انسان کی اصل کامیابی ہے. آج ہماری زندگیوں کے اندر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نکل گئی. انسان سنتوں کے اوپر نہیں ہے، شریعت سے باہر ہے. کتنے بڑے بڑے گناہ آج اس امت کے اندر ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ کہ اگر پچھلی قوموں کے اندر ہوئے تو اللہ رب العزت نے پوری کی پوری قومیں تباہ کر دی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارے لیے ایک انعام ہے کہ ہماری اتنی بڑی بڑی غلطیوں کے اوپر بھی اللہ ہماری پکڑ نہیں فرماتے ہیں، ورنہ پچھلی قوموں کی اللہ رب العزت نے بڑی زبردست پکڑ فرمائی ہے. اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو ظلم بھی کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر اور حالات میں مسلمان پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، دنیا ان کے پاس جا رہی ہے اور یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں اور یہ دن بدن مالدار بنتے جا رہے ہیں. ایسی سوچ ہمیں نہیں بنانی ہے. نافرمانی پر جو دنیا ملتی ہے وہ نعمت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے. اس لیے تھوڑے میں خوش رہنا، راضی رہنا یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے. اس لیے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر، تقدیر پر، اچھی ہو یا بری ہو، ہے نا بھائی، اس کے اوپر کیا ہے؟ ایمان لانا فرض ہے. اللہ کی طرف سے سمجھنا کہ اس میں اللہ ہی کی مصلحت ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. اور ہمیں اپنی عقل کے ہتھیار ڈال دینے چاہیے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ یہ جو معاملہ پیش آیا ہے اللہ رب العزت کی اس میں کیا مصلحت ہے، بس اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اس لیے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق بنانا ہے، یہ اصل کامیابی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پوری امت محمدیہ کو اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.